اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 115 نکالیے۔ آج ہمارا موضوع ہے بجلی کے کرشمے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم بجلی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس بجلی سے ہمیں کون کون سے فائدے ہیں۔ تو بچوں، یہ نظم جناب مخمور اکبر آبادی نے لکھی ہے، اور بچوں شاعر اس نظم میں سائنس کی ترقی اور اس ترقی سے بجلی کا وجود اور پھر بجلی بلب سے لوگوں کو کس قدر فائدہ پہنچ رہا ہے، اس پر شاعر نے روشنی ڈالی ہے۔ آپ اپنی کتاب کی طرف غور سے دیکھیے۔ بجلی کے کرشموں نے آرام دیے کیا کیا ہے، بلب کہیں روشن چلتا ہے کہیں پنکھا، اس سحر کی پتلی کا اعجاز یہ کیا کم ہے، چھوتے ہی بٹن گویا گر نور کا عالم ہے۔ یعنی بچوں، شاعر کہتا ہے کہ یہ بجلی کو شاعر نے ایک انمول کرشمہ تصور کیا ہے، اور کہتا ہے شاعر کہ بجلی کے اس کرشمے نے انسانیت کو بہت آرام دیے ہیں، اور اس کی مثال سامنے ہے۔ اس بجلی سے کہیں بلب پورے گھر اور ملک کو روشن کر رہا ہے، تو کہیں سڑی گرمی میں لوگوں کو پنکھا آرام پہنچا رہا ہے۔ اور یہ کرشمہ، یہ جادوئی کرشمہ ہے، یعنی یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس میں ترقی علم کا کمال ہے، اور بہت بڑا کمال یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک بٹن چھوتا ہے اور پورا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ نوکر کے بلانے کو گھنٹی بھی بجاتی ہے، بے آگ کی شرکت کے کھانا بھی پکاتی ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ آپ کہیں بھی بیٹھے ہو لیکن کوئی فرق نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی نوکر بلانا ہو تو صرف گھنٹی بجائیے اور نوکر حاضر ہو جائے گا، اور یہی بجلی آگ کا کام بھی کرتی ہے۔ اب لکڑی، کوئلہ یا دوسری چیزوں کے سہارے کے بجائے یہی بجلی کام کرے گی، اور اس کو آگ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جاڑے میں اگر ملنے آ جائے کوئی مہمان، کمرے میں جلا دے گی یہ آپ کا آتش دان، آٹے کی یہ بیچاری چکی بھی چلاتی ہے، قوت کی اگر پوچھو ہر وزن اٹھاتی ہے۔ یعنی بچوں، شاعر ان شعروں میں کہتا ہے کہ اگر کڑاکی کی سردی پڑ رہی ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اور ایسے میں اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بجلی آتش دان کو جلائے گی اور آپ کا پورا گھر ہیٹر سے بالکل گرم ہو جائے گا۔ تو دوسرا شعر ہے، آٹے کی یہ بیچاری چکی بھی چلاتی ہے، قوت کی اگر پوچھو ہر وزن اٹھاتی ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ بجلی سے بڑے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں، اور یہی بجلی آٹے کی مشین یعنی چکی بھی چلاتی ہے۔ اب آپ کو چکی چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہت بھاری سامان کو اٹھانے کے لیے جہاں آپ کو 50 آدمی یا 10 آدمی کی ضرورت پڑتی تھی، اب نہیں پڑے گی ضرورت، کیونکہ اس بجلی سے چلنے والی مشین بھاری سامان بھی اٹھائے گی۔ ایک لفٹ میں بٹھایا اور اڑ گئی جٹ چھت پر، حیران ہیں پریاں بھی پرواز کی سرعت پر۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ بجلی سے چلنے والی لفٹ اپنے اندر چند افراد کو لے کر کس قدر سرعت کے ساتھ اٹھاتی ہے اور چھت پر پہنچا دیتی ہے، بلکہ اس کے اس وزن کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر پریاں بھی حیران اور ششدرہ رہ جاتی ہیں۔ دم بھر میں ممالک کی تفریق مٹاتی ہے، مغرب سے خبر لا کر مشرق کو سناتی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ
سب اسی بجلی کا کمال ہے کہ کوئی بھی دور دراز کا ملک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کی یہ تفریق مٹا دیتی ہے اور مغرب کی خبروں کو پل میں مشرق میں پھیلا دیتی ہے، اور اس طرح مشرق کی خبر پوری مغرب میں سیکنڈوں میں پھیلا دیتی ہے۔ دوری کی مصیبت سے آزاد کیا اس نے، اس پر بھی خبر لانا ایجاد کیا اس نے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اب آپ دیکھیے کچھ عرصے قبل آپ 7 سمندر پار کرنا یا دوسرے ملک جانا چاہیے جو شیر لانے سے کم نہ تھا، مگر آج یہ گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ اسی دوری کی مصیبت سے انسان کو بجلی نے آزاد کر دیا، یعنی اسی دوری کی مصیبت سے انسان کو آزاد کر دیا اس بجلی نے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انسان نے تو اب اس ایجاد کے سہارے تاروں پر بھی کمندے ڈال دیے ہیں۔ یقیناً یہ ترقی حیران کن ہے۔ کل تک اسے تاروں کی امداد کی حاجت تھی، توڑا یہ تعلق بھی اب بن گئی لاہ سلکی۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ کل تک تو انسان مجبور و لاچار تھا اور ایک دوسرے کا محتاج بنا ہوا تھا، مگر کہ اس کی ترقی نے انسان کی بے چارگی محتاجی سب دور کر دی، اور یہ بجلی کسی تار یا سہارے کی برقی رو سے چلتی ہے، گویا اس کو کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں جس کی یہ ہمت ہو بس پھر اس سے کیا ڈر ہو، حائل نہیں اب کچھ بھی خشکی ہو سمندر ہو۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اس بجلی کے سہارے خشکی اور ترقی کے تمام فاصلے طے کر لیے جاتے ہیں، بس انسان کے اندر عزم اور حوصلہ ہو تو پھر کوئی بات نہیں ہے۔ جن ہے نہ پری ہے یہ جادو ہے نہ ٹوٹا ہے، بیدار دماغوں کی جدت کا کھلونا ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ تم اسے جن کا کرشمہ مت سمجھو، اور یہ بھی نہ جاننا کہ یہ کوئی جادو یا ٹوٹے کا اثر ہے، بلکہ یہ تو نئے دور کی علم کی ترقی کا سراسر کرشمہ ہے۔ یعنی ملک کے بیدار مغز دماغوں نے اس کو ایجاد کیا ہے، دراصل یہ انہی ذہین لوگوں کا کرشمہ ہے۔ یا رب تیری بخشش کے یورپ میں یہ چرچے ہیں، ہم کو بھی عطا کر کچھ ہم بھی تیرے بندے ہیں۔ یا رب تیری بخشش کے یورپ میں یہ چرچے ہیں، ہم کو بھی عطا کر کچھ ہم بھی تیرے بندے ہیں۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ علم کہ اے میرے خدا، شاعر اس کی خواہش کرتا ہے کہ اے میرے رب ہم بھی تیری مخلوق و تیرے بندے ہیں، ہمیں بھی ان چیزوں سے فیض اٹھانے کا موقع دے، یہ ہنر ہمیں بھی عطا کر تاکہ ہم بھی نئی نئی ایجادات کر سکیں اور انسانیت کے فلاح کا کام انجام دے سکیں۔ یعنی پیارے بچوں، یہ تھا بجلی کے کرشمے، یعنی شاعر نے اس سے سائنس کی ترقی اور ترقی سے بجلی کا وجود، پھر بجلی بلب سے لوگوں کو کس قدر فائدہ پہنچ رہا ہے، تو شاعر نے اسی پر روشنی ڈالی ہے کہ شاعر نے بجلی کو ایک انمول کرشمہ تصور کیا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے گھر روشن ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہم سب کام اسی بجلی کی مدد سے کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اگر آپ کو کہیں پر سمجھنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ دوبارہ یہ اپنا سبق دہرانا، تو اس کا آگے کل پڑھیں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔